بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ دنیا بہترین چاہتے ہیں، اگر آپ رزق بہترین چاہتے ہیں، یا صحت بہترین چاہتے ہیں، اولاد بہترین چاہتے ہیں، گھر بہترین چاہتے ہیں، اپنی قسمت بہترین چاہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں صرف 2 رکن نفل نماز پڑھنے کا بہترین اور پرتاثیر والا ایک ایسا آسان سا عمل بتائیں گے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک نبوی دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اس عمل سے آپ اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ یہ عمل زندگیوں کو خوبصورت، حسین اور پائیدار بنانے کی یقینی کوشش ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ عمل کیا کرتے تھے، بلکہ بکثرت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس عمل کے اندر دنیا اور آخرت کے تمام خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا مشکل سے مشکل ترین آپ کا مسئلہ ہے، یا اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے دنیا بے بہا چاہیے اور بہترین چاہیے، رزق، وسعت، عزت و برکت چاہیے، راحت، چین، اطمینان، سکون ایسا چاہیے کہ دنیا حیران ہو، تو صرف 2 رکعت نفل نماز کا عمل کریں۔ اور جو بندہ دن کے شروع میں یہ نفل ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس کی کفالت فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ پورے دن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی کفالت فرماتے ہیں۔ اللہ جب کفیل بن جائے تو پھر کاموں میں مشکل نہیں رہتی۔ اس عمل کی تاثیر بہت ہی زبردست ہے، بلکہ یہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ نامکمل کام ان 2 نفلوں کے عمل کو ادا کرنے سے مکمل ہو جائیں گے، لیکن نفل ادا کرنے کا طریقہ اور وقت میں آپ کو بتاؤں گی۔ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ یہ عمل کریں۔ جو لوگ بھی یہ عمل کرتے ہیں بے شبہ انعامات برگاہ خداوندی سے حاصل کرتے ہیں۔ ایسے نماز جو انسان کی سوچ سے بالاتر ہوتے ہیں، یعنی یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کے کمالات و کرشمات کیا ہیں، آپ سوچ بھی نہ سکیں۔ یہ انمول تحفہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جس کو رزق و روزگار کی تلاش ہو تو اس انمول 2 نفل کے عمل کو ادا کرے، انشاءاللہ رزق کے خزانے مل جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ میں نے یہی 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور رزق کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق کی دولت سے نواز دیا۔ اس نماز کو پڑھنے سے جو حاجت بیان کی جائے وہ بھی پوری ہوگی، بلکہ 10 مزید حاجتیں جو پوشیدہ ہوں انشاءاللہ پوشیدگی میں ہی حل ہوں گی۔ تو ویڈیو کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو اغنا سے بھی بھر دوں گا، اور میں تیری فکر اور تنگ دستی کے راستے کو بند کر دوں گا، یعنی نہ تجھے تنگ دستی آئے گی اور نہ تیرے سینے میں اغنا کو ڈال دوں گا، سب سے مستعفی ہو جائے گا، تجھے دوسروں کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو دیکھیے کہ یہ نوافل ادا کرنے پر انسان کے لیے کتنے فائدے ہیں۔ بلکہ اللہ یہ فرماتے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی نوافل نہیں پڑھے گا، تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ اور واقعی ہاتھ آج کاموں میں ایسے مصروف ہیں کہ ایک کام ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا کام، اور دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرے فکر کے راستے کو بھی بند نہیں کروں گا، لہٰذا اللہ اس کی تنگ دستی کے راستے کو بھی بند نہیں کرتا۔ تو یہ نوافل پڑھنے کی فضیلت پر کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اغنا عطا فرما دیتا ہے اور فقیری کے راستے کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی نمازوں کو مکمل طور پر پڑھنا شروع کریں۔ جو فرض نمازوں کے نوافل ہیں ان کو چھوڑیے نہیں، ان کو بھی ضرور پڑھیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھیں، 3 فرض پڑھیں، 2 رکعت سنت پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ جو نوجوان ہیں وہ نفل چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے چاہیے، ان کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ ان پر زیادہ وقت نہیں لگتا، بس عادت کی بات ہوتی ہے، جن کو عادت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور جن کو عادت نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، وہ بھی لازمی پڑھا کریں۔ تو کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے آج کے یہ 2 نفل کا عمل بھی آپ کر لیں۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو کر کپڑے پہن کر 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ قرآن پاک کے سپارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں یہ دعا درج ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ دعا مسلسل پڑھیں، بار بار پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں۔ جب آپ کا دل بھر جائے تو پھر رکوع اور سجدہ کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں، یعنی دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد پھر اسی دعا کو پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رکوع اور سجدہ کر کے نفل نماز مکمل کر لیں۔ اس کے بعد 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی پڑھیں۔ آپ سب اس عمل کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ یہ 2 نفل پڑھیں اور اپنی حاجت بیان کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔
بے شمار فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نماز کی آخری رکعت میں جب اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو آپ پڑھا کریں۔ اس دعا کے آگے اللہ رب العزت نے قبولیت کی مہر لگا دیے۔ ایسی دعا کرنا انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، ہم سب کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے، لہٰذا اللہ سے مانگنا ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گویّا تھا جو بڑبڑ بجایا کرتا تھا۔ یہ پرانے زمانے کا ایک گانا بجانے کا آلہ تھا۔ وہ چھپ چھپ کر یہ کام کرتا جو اس کا روزگار بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور آواز پیٹ کی تو لوگوں نے اسے سننا چھوڑ دیا، کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا اور وہ شخص فاقوں میں پڑ گیا۔ ایک روز جنت البقیع میں گیا اور بیٹھ کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، جب تک میری آواز تھی لوگ مجھے سنتے تھے، اب آواز ختم ہو گئی ہے تو کوئی نہیں سنتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ تو سب کی ہر جگہ ہر حال میں سنتے ہے۔ اے اللہ، میری دعا قبول فرما کہ میری مصیبت کو دور فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ ایک دم ان کو ہلکا ہوا کہ میرا ایک بندہ مجھے پکار ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، اس کی مدد کو فوراً پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور دوڑتے ہوئے جنت البقیع پہنچے۔ وہ بوڑھا آدمی آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ رونے لگا، ایک بار پھر ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہنے لگا اے اللہ، ساری زندگی میں تیرا نافرمان رہا، میری ہر مجلس ہر رات غفلت میں گزری، میرا ہر دن نادانی میں گزرا، میرے سارے آسرے ٹوٹ گئے۔ جب میں نے خود کو بے بس اور لاچار پایا تو تجھے پکارا تو نے پھر بھی میری آواز کو رد نہ کیا اور مجھے نہ بلایا۔ اس فریاد کے بعد اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور جان نکل گئی۔ اس لیے ہم کتنی نافرمان اور گناہگار کیوں نہ ہوں، اللہ سے مانگنا ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس دعا کو روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے اللہ پاک آپ کو نواز دے گا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ کریم ہر شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے، اور ویڈیو دیکھنے والے تمام حضرات کو اپنی شانہ شان دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔